نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أشراف أمتي حملة القرآن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم. نہ گھبراؤ مسلمانوں، نہ گھبراؤ مسلمانوں، ابھی قرآن باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے. سبحان اللہ. سامعین، قرآن کریم وہ مقدس کتاب ہے جس کو اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی وساطت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اتارا. یہ وہ قرآن ہے. اس قرآن کی عظمت کو دیکھنا ہو تو آپ کسی دیہات کے اندر چلے جائیں، آپ کو 5 سالہ بچہ اس قرآن پاک کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے نظر آئے گا. اگر آپ اس قرآن پاک کی عظمت کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس قرآن پاک کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں. اس قرآن پاک کا حافظ آپ کو 5 سال کا بچہ بھی ملے گا. اس قرآن پاک کا حافظ آپ کو 80 سالہ بوڑھا بھی ملے گا. اس سے بڑھ کر اگر کوئی تاریخ ابن خلدون سے اس کی عظمت کو پوچھنا چاہتا ہے تو تاریخ ابن خلدون اس کی عظمت کو یوں بیان کرے گی کہ ایک وقت ایسا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر تشریف لائے. آپ نے دیکھا کہ ایک کونے کے اندر آپ کا ایک جانثار صحابی جسے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، وہ مسجد کے ایک کونا کے اندر کھڑے ہو کر قرآن پاک کو آہستہ آواز سے تلاوت کر رہے ہیں. قرآن پاک کی آہستہ آواز سے تلاوت کر رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے دوسرے کونے کی طرف نظر دوڑاتے ہیں. دوسرے کونے کے اندر جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کھڑے ہیں. وہ بلند آواز سے قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے ہیں. جب سیدنا صدیق اکبر تلاوت سے فارغ ہوئے، ادھر فاروق اعظم بھی تلاوت سے فارغ ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو بلایا. دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں مؤدبانہ حالت میں جا کر بیٹھ گئے. آپ نے پوچھا: ابو بکر، اتنی آہستہ آواز سے تو قرآن کیوں پڑھ رہا تھا؟ فرمایا، ابو بکر نے عرض کی: یا رسول اللہ، میں اس وجہ سے پڑھ رہا تھا، میں اس ذات کے لیے پڑھ رہا تھا جو دلوں کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے. آپ نے فرمایا: عمر، تو اتنی بلند آواز سے قرآن پاک کی تلاوت کیوں کر رہا تھا؟ عمر نے عرض کیا: یا رسول اللہ، میں اس لیے قرآن پاک کی بلند آواز سے تلاوت کر رہا تھا کہ میں یہ چاہ رہا تھا کہ جو سوئے ہوئے ہیں وہ لوگ بھی جاگ جائیں اور شیطان اس سے دور ہو. قرآن پاک کی عظمت کا اندازہ اسی قرآن پاک کے بارے میں کسی نے امام ابو حنیفہ سے پوچھا کہ قرآن کیا ہے؟ فرمایا: قرآن وہ ہے جس کے اندر میں نے 40 سال غوطہ لگا کر میں نے کئی مسائل اس قرآن پاک سے اخذ کیے ہیں. آج میں مرنے کو ہوں لیکن قرآن پاک کے موتی ختم نہیں ہوئے. کسی نے کسی اور امام سے سوال کیا: امام صاحب، قرآن کی عظمت کیا ہے؟ فرمایا: قرآن کی عظمت یہ ہے کہ قرآن مشکل بھی بہت ہے، قرآن آسان بھی بہت ہے، قرآن مفصل بھی بہت ہے، قرآن مجمل بھی بہت ہے. فرمایا: امام صاحب بات سمجھا نہیں، آپ اپنی بات کو سمجھائیے. امام صاحب فرماتے ہیں: قرآن آسان اتنا کہ ایک چھوٹا سا بچہ 5 سالہ بچہ اس کو اپنے ذہن کے اندر یوں نمایاں رکھ لیتا ہے، اپنے ذہن کے اندر محفوظ کر لیتا ہے. اور مشکل اتنا کہ آج تک کتنے انبیاء، آج تک کتنے مفسر گزر گئے، کتنے متقی گزر گئے، کتنے محدث گزر گئے، لیکن آج تک وہ اس قرآن پاک کے اندر غوطے لگا کر ان کی زندگیاں ختم ہو گئی لیکن قرآن پاک کے موتی ختم نہیں ہوئے. فرمایا: مجمل اتنا کہ اس کو ہر آدمی اپنے ہاتھ کے اندر اٹھا سکتا ہے. مفصل اتنا کہ تحت الثری سے لے کر عرش معلی تک اللہ نے سارا کا سارا زمانہ، سارے کے سارے جس کے اندر یحییٰ کا بھی ذکر قرآن میں کر دیا، آدم کا ذکر بھی قرآن میں کر دیا، موسیٰ کا ذکر بھی قرآن میں کر دیا، عیسیٰ کا ذکر بھی قرآن میں کر دیا، داؤد کا ذکر بھی قرآن میں کر دیا. مفصل اتنا کہ 1,24,000 انبیاء کے قصوں کو قرآن پاک کے اندر بیان کر دیا.
دیا، حتیٰ کہ آگے بڑھ کے کہتا ہوں مفصل اتنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی قرآن میں کر دیا۔ قرآن سے جب پوچھا جائے اتنا مفصل کیوں ہے، میں سوال کرتا ہوں قرآن حضور کا چہرہ بتا، تو قرآن مجھے اپنے انداز میں والضحیٰ کہتا ہے۔ جب میں پوچھتا ہوں قرآن حضور کی زلفیں بتا، قرآن واللیل کہتا ہے۔ میں جب پوچھتا ہوں قرآن حضور کا سینہ بتا، قرآن علم نشرح لک صدرک کہتا ہے۔ مفصل اتنا میں پوچھتا ہوں قرآن حضور کے صحابہ بتا، قرآن محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا کہہ کر بتاتا ہے۔ میں کہتا ہوں قرآن حضور کا صدیق بتا، مفصل اتنا کہ آپ کے یاروں کا ذکر بھی قرآن بتاتا ہے۔ میں کہتا ہوں قرآن صدیق بتا، قرآن کہتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ میں کہتا ہوں قرآن عمر بتا، قرآن کہتا ہے والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ میں کہتا ہوں قرآن حضور نے جو صحابہ کو عظمتیں، اللہ نے جو صحابہ کو عظمتیں دی ہیں، پروانے دی ہیں، ان کے بارے میں ذکر کر قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ اور آج تک اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی وجہ سے آج تک ہر کسی قوم کو عزت بخشی ہے، ہر کسی قوم کے درجات کو بلند کیا ہے، ان کے درجوں کو بلند کیا، ان کے مقامات کو بلند کیا۔ جس نے قرآن کو پس پس ڈالا اللہ رب العزت نے ان کو بھی پس پس ڈالا۔ کل قیامت کے دن بھی ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، وہ جہنم کی آگ کے اندر جلیں گے۔ پھر اس منظر کشی شاعر کہتا ہے کہ وہ معزز تھے زمانہ میں حافظ قرآن ہو کر، ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنی میں حافظ قرآن بننے کی توفیق نصیب فرمائے اور عامل قرآن بننے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔